بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں. کتاب قصص القرآن کے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 57 کے ساتھ میں سیمی زوار حاضر ہوں اور ہم پیج نمبر 440 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے قبیلہ بنی نذیر کی سازش. نون زواد یہ رہے قبیلہ بنی نذیر کی سازش. لکھا ہے مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنی نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. قاف یہ نون قاف الف عین. کہا جاتا ہے کہ وہ اصلاً الف صاد لام الف اس پہ تنوین ہے، اصلاً اہل حجاز نہ تھے، لیکن چونکہ اپنی مذہبی کتب میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک پیغمبر مدینہ میں ظہور کرے گا، لہٰذا انہوں نے اس سرزمین کی طرف کوچ کیا اور وہ اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے. جس وقت رسول خدا نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ نے ان کے ساتھ عدم تعارض کا عہد باندھا، لیکن ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے یہ عہد توڑا. دوسری عہد شکنیوں کے علاوہ یہ کہ جنگ احد کے بعد یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ احد ہجرت کے 3 سال واقع ہوئی، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. تو لکھا ہے کہ دوسری عہد شکنیوں کے علاوہ یہ کہ جنگ احد کعب ابن اشرف کاف ابن اشرف 40 سواروں کے ساتھ مکہ پہنچا. وہ اور اس کے ساتھی سب قریش کے پاس اور ان سے عہد کیا کہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کریں. اور اس کے بعد ابو سفیان 40 مکی افراد کے ساتھ اور کعب بن اشرف 39 یہودیوں کے ساتھ مسجد الحرام میں وارد ہوئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس اپنے عہد و پیمان کو مستحکم کیا. یہ خبر بذریعہ وحی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی. دوسرے یہ کہ ایک روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند بزرگ اصحاب کے ساتھ قبیلہ بنی نذیر کے پاس آئے. یہ لوگ مدینہ کے قریب رہتے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ آپ اس طرح بنی نذیر کے حالات قریب سے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان غفلت کا شکار ہو کر دشمنوں کے ہاتھوں مارے جائیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے قلعے کے باہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف سے اس سلسلے میں بات کی کہ اسی دوران یہودیوں کے درمیان سازش ہونے لگی. وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسا عمدہ موقع اس شخص کے سلسلے میں دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. اب جب کہ یہ تمہاری دیوار کے پاس بیٹھا ہے، ایک آدمی چھت پر جائے اور ایک بہت بڑا پتھر اس پر پھینک دے اور ہمیں اس سے نجات دلا دے. ایک یہودی جس کا نام عمر بن حجاج تھا، اس نے آمادگی ظاہر کی. وہ چھت پر چلا گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعہ وحی باخبر ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر مدینہ آ گئے. آپ نے اپنے اصحاب سے کوئی بات نہیں کی اور ان کا خیال تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ کر مدینہ جائیں گے. ان کو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ پہنچ گئے ہیں، چنانچہ وہ بھی مدینہ پلٹ آئے. یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کی پیمان شکنی واضح ثابت ہو گئی تھی. آپ نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بنی نذیر کے ایک شاعر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوں میں کچھ اشعار کہے اور آپ کے بارے میں بدگوئی بھی کی، ان کی پیمان شکنی کی. یہ ایک اور دلیل تھی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے کہ ان پر پہلے سے ایک کاری ضرب لگائیں محمد بن مسلمہ کو کہ جو کعب بن اشرف رئیس یہود سے آشنائی رکھتا تھا، حکم دیا کہ وہ کعب کو قتل کر دے اور اس نے کعب کو قتل کر دیا. ہم آ گئے پیج 441 پہ. کعب بن اشرف کے قتل ہو جانے نے یہودیوں کو متزلزل کر دیا. اس کے ساتھ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر مسلمان اس عہد شکن قوم سے جنگ کرنے کے لیے چل پڑے. جس وقت وہ اس صورتحال سے باخبر ہوئے تو انہوں نے اپنے مضبوط و مستحکم قلعوں میں پناہ لے لی اور دروازے بند کر لیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ چند کھجوروں کے درخت جو قلعوں کے قریب ہیں، یعنی قلعہ کی جمع قلعوں کے قریب ہیں، کاٹ دیے جائیں یا جلا دیے جائیں. یہ کام غالباً اس مقصد کے پیش نظر ہوا کہ یہودی اپنے مال و اسباب سے بہت محبت رکھتے تھے. وہ اس نقصان کی وجہ سے قلعوں سے باہر نکل کر آمنے سامنے جنگ کریں گے. مفسرین کی طرف سے یہ احتمال بھی تجویز کیا گیا ہے کہ کاٹے جانے والے کھجوروں کے یہ درخت مسلمانوں کی تیز
نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالتے تھے، لہٰذا انہیں کاٹ دیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اس پر یہودیوں نے فریاد کی، انہوں نے کہا انورٹڈ کاما میں، اے محمد آپ تو ہمیشہ اس قسم کے کاموں سے منع کرتے تھے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا اور تو اس وقت پھر وہی نازل ہوئی، اور یہ ہیں سورہ حشر کی آیت کے نمبر 5 کے الفاظ لکھا ہے، اور انہیں جواب دیا کہ یہ ایک مخصوص حکم الہی تھا۔ محاصرے نے کچھ دن طول کھینچا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی سے پرہیز کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ مدینے کو خیر بات کہہ دیں اور کہیں دوسری جگہ چلے جائیں۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، کچھ سامان اپنا لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ ایک جماعت ازراعات، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، میں ہجے کرتی ہوں، الف زال رے عین الف تے، ایک جماعت ازراعات شام کی طرف اور ایک مختصر سی تعداد خیبر کی طرف چلی گئی۔ ایک گروہ ہیرا، ہے یہ رے ہے، یہ بھی انورٹڈ کاما میں، اور ہیرا کا جو ہے وہ والا ہے جو جیم چہے والا ہوتا ہے، ہیرا کی طرف چلا گیا۔ ان کے چھوڑے ہوئے اموال، زمینیں، باغات اور گھر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ چلتے وقت جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے اپنے گھر توڑ پھوڑ دیے، اور یہ واقعہ جنگ احد کے 6 ماہ بعد اور ایک گروہ کی نظر کے مطابق جنگ بدر کے 6 ماہ بعد ہوا۔ 6 ماہ بعد ہی لکھا ہے دونوں نے۔ بہرحال یہاں پہ اس کو یہ واقعہ سورہ حشر کے ابتدائی آیات میں بیان ہوا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جنگ احزاب، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کے اہم حادثوں میں سے ایک جنگ احزاب بھی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو تاریخ اسلام میں ایک اہم تاریخی موڑ ثابت ہوئی اور اسلام اور کفر کے درمیان طاقت کے موازنے کے پلڑے کو مسلمانوں کے حق میں جھکا دیا، اور اس کی کامیابی آئندہ کی عظیم کامیابیوں کے لیے کلیدی حیثیت اختیار کر گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی اور اس کے بعد وہ کوئی خاص قابل ذکر کارنامہ انجام دینے کے قابل نہ رہ سکے۔ یہ جنگ احزاب، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، تمام اسلام دشمن طاقتوں اور ان مختلف گروہوں کی طرف سے ہر طرح کا مقابلہ تھا کہ اس دین کی پیش رفت سے ان لوگوں کے ناجائز مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے۔ جنگ کی آگ کی چنگاری بنی نذیر یہودیوں کے اس گروہ کی طرف سے بھڑکی جو کہ مکے میں آئے اور قبیلہ قریش کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے پر اکسایا اور ان سے وعدہ کیا کہ آخری دم تک ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر قبیلہ غطفان، غین توئے فے الف نون، اور یہ ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، پھر قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور انہیں بھی کارزار کے لیے آمادہ کیا۔ ان قبائل نے اپنے ہم پیمان اور حلیفوں مثلاً قبیلہ بنی اسد اور بنی سلیم کو بھی دعوت دی، اور چونکہ یہ سب قبائل خطرہ محسوس کیے ہوئے تھے، لہٰذا اسلام کا کام ہمیشہ کے لیے تمام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تاکہ وہ اس طرح سے پیغمبر کو شہید، مسلمانوں کو سرکوب، مدینے کو غارت اور اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیں۔ اب ہم پیج 442 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جنگ احزاب کفر کی آخری کوشش، ان کے ترکش کا آخری تیر اور شرک کی قوت کا آخری مظاہرہ تھا۔ اسی بنا پر جب دشمن کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبدود عالم اسلام کے دلیر مجاہد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر اور شرک کے مقابلے میں آ گیا، انورٹڈ کاما کلوز، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی دوسرے پر فتح کفر کی ایمان پر یا ایمان کی کفر پر مکمل کامیابی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ فیصلہ کن مارکا تھا جو اسلام اور کفر کے مستقبل کا تعین کر رہا تھا۔ اسی بنا پر دشمن کی اس عظیم جنگ اور کارزار میں کمر ٹوٹ گئی اور اس کے بعد ہمیشہ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ دشمن کا ستارہ اقبال غروب ہو گیا اور اس کی طاقت کے ستون ٹوٹ گئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب کے خاتمے پر فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے اور ان میں ہم سے جنگ کی سکت نہیں ہے۔ اچھا، اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے لشکر کی تعداد۔ لکھا ہے بعض مورخین نے لشکر کفار کی تعداد 10,000 سے زیادہ لکھی ہے۔ مقریزی میم قاف رے زے چھوٹی ہے، مقریزی اپنی کتاب الامتا الف لام الف میم تے الف عین الامتا میں لکھتے ہیں کہ صرف قریش نے 4,000 جنگجوؤں، 300 گھوڑوں اور 1,500 اونٹوں کے ساتھ خندق کے کنارے پڑاؤ ڈالا تھا۔ قبیلہ بنی سلیم 700 افراد کے ساتھ مرال زہر
نہیں مرل زہران میں اب ہجے کروں گی کیونکہ انورٹڈ کاما میں اور علاقے کا نام ہے کہ میم رے الف لام زوئے ہے رے الف نون کے علاقے میں ان سے عاملہ قبیلہ بنی فرازہ فیر الف زے ہے، یہ بھی انورٹڈ کاما میں، قبیلہ بنی فرازہ 1000 افراد کے ساتھ بنی اشجع الف شین جیم عین اور بنی مرہ بنی میم رے ہے کہ قبائل میں سے ہر ایک 400 افراد کے ساتھ پہنچ گیا، اور دوسرے قبائل نے بھی اپنے آدمی یہ بھیجے جن کی مجموعی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ بنتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہوں نے مدینے کے قریب صلح سین لام عین یہ انورٹڈ کاما میں ہے صلح نامی پہاڑی کے دامن کو جو کہ ایک بلند جگہ تھی وہاں سے پر لشکر کفار نے مسلمانوں کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا، اور ایک روایت کے مطابق 20 دن، دوسری روایت کے مطابق 25 دن اور بعض روایات کے مطابق 1 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ باوجود یہ کہ دشمن مسلمانوں کی نسبت مختلف پہلوؤں سے برتری رکھتا تھا، لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں آخر کار ناکام ہو کر واپس پلٹ گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خندق کی کھدائی، آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خندق کے کھودنے کا سلسلہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے وقوع پذیر ہوا۔ خندق کے اس زمانے میں ملک ایران میں دفاع کا مؤثر ذریعہ تھا، اور جزیرہ عرب میں اس وقت تک اس کی مثال نہیں تھی، اور عرب نے اس کا شمار نئی ایجادات میں ہوتا تھا۔ اطراف مدینہ میں اس کا کھودنا فوجی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ خندق دشمن کے حوصلوں کو پست کرنے اور مسلمانوں کے لیے روحانی تقویت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ تھی۔ خندق کے کوائف اور جزیات کے بارے میں صحیح طور پر معلومات تک رسائی تو نہیں ہے، البتہ مورخین نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ ان کا عرض اتنا تھا کہ دشمن کے سوار جست لگا کر بھی ان کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی گہرائی یقیناً اتنی تھی کہ اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو جاتا تو آسانی کے ساتھ دوسری طرف باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہم پیج 443 پہ آ گئے ہیں۔ علاوہ ازیں مسلمان تین اندازوں کا خندق والے علاقے پر اتنا تسلط تھا کہ اگر کوئی شخص خندق کو عبور کرنے کا ارادہ کرتا بھی تو ان کے لیے ممکن تھا کہ اسے خندق کے اندر ہی تیر کا نشانہ بنا لیتے۔ رہی اس کی لمبائی تو مشہور روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 افراد کو 40 ہاتھ تقریباً 20 میٹر خندق کھودنے پر مامور کیا تھا، اور مشہور قول کے پیش نظر لشکر اسلام کی تعداد 3000 تھی تو مجموعی طور پر اس کی لمبائی اندازاً 12,000 ہاتھ یعنی 6000 میٹر ہوگی۔ اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں نہایت ہی ابتدائی وسائل کے ساتھ اس قسم کی خندق کھودنا بہت ہی طاقت فرسا کا کام طاقت فرسا کام تھا، خصوصاً جب کہ مسلمان خوراک اور دوسرے وسائل کے لحاظ سے بھی سخت تنگی میں تھے۔ یقیناً خندق کھودی بھی نہایت کم مدت میں گئی۔ یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لشکر اسلام پوری ہوشیاری کے ساتھ دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے ضروری پیش بندی کر چکا تھا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ لشکر کفر کے مدینہ پہنچنے سے 3 دن پہلے خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اب ہیڈنگ ہے عمرو بن عبدود سے حضرت علی علیہ السلام کی تاریخی جنگ۔ لکھا ہے اس جنگ کا اہم واقعہ حضرت علی علیہ السلام کا دشمن کے لشکر کے نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبدود کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ لشکر احزاب نے جن دلاوران عرب میں سے بہت طاقتور افراد کو اس جنگ میں اپنی امداد کے لیے دعوت دے رکھی تھی، ان میں سے 5 افراد زیادہ مشہور تھے: عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ، نوفل اور زرار۔ یہ لوگ دوران محاصرہ ایک دن دست بدست لڑائی کے لیے تیار ہوئے، لباس جنگ بدن پر سجایا، اور خندق کے ایک کم چوڑے حصے سے کہ جو مجاہدین اسلام کے تیروں کی پہنچ سے قدرے دور تھا، اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسری طرف جست لگائی اور لشکر اسلام کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے عمرو بن عبدود زیادہ مشہور اور نامور تھا۔ اس کی کوئی ہے بہادر کی آواز، اچھا ہاں یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہوا ہے، کوئی ہے بہادر یعنی کہ اس نے آواز دی۔ لکھا ہے کہ اس کی کوئی ہے بہادر کی آواز میدان احزاب میں گونجی، اور چونکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے
لیے تیار نہ ہوا، لہٰذا وہ زیادہ گستاخ ہو گیا اور مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا انورٹڈ کاما میں کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے مقتول جنت میں ہیں اور ہمارے مقتول جہنم میں، تو کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے میں بہشت میں بھیجوں یا وہ مجھے جہنم کی طرف روانہ کرے؟ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص کھڑا ہو اور اس کے شر کو مسلمانوں کے سر سے کم کر دے، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی بھی اس کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ تو حضرت نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ یہ عمر عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بالکل تیار ہوں، خواہ عمر ہو ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ چنانچہ علی علیہ السلام آپ کے قریب گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر امامہ باندھا اور اپنی مخصوص تلوار ذوالفقار انہیں عطا فرمائی اور ان الفاظ میں انہیں دعا دی کہ خدایا علی کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے اور اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ حضرت علی علیہ السلام بڑی تیزی سے عمروں کے مقابلے کے لیے میدان میں پہنچ گئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرتبت نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اچھا، اب ہم آگے ہیں پیج 444 پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ضربت علی علیہ السلام ثقلین کی عبادت پر بھاری۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے پہلے تو اسے اسلام کی دعوت دی جسے اس نے قبول نہ کیا، پھر میدان چھوڑ کر چلے جانے کو کہا، اس پر بھی اس نے انکار کیا اور اپنے لیے باعث ننگو آر سمجھا۔ آپ کی تیسری پیشکش یہ تھی کہ گھوڑے سے اتر آئے اور پیادہ ہو کر دست بدست لڑائی کرے۔ عمرو آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عرب میں سے کوئی بھی شخص مجھے ایسی تجویز دے گا کہ گھوڑے سے اتر تو وہ گھوڑے سے اتر آیا اور علی علیہ السلام پر اپنی تلوار کا وار کیا، لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی مخصوص مہارت سے اس وار کو اپنی سپر کے ذریعے روکا، مگر تلوار نے سپر کو کاٹ کر آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ایک خاص حکمت عملی سے کام لیا۔ عمرو بن عبدود سے فرمایا تو عرب کا زبردست پہلوان ہے، جبکہ میں تجھ سے تنہا لڑ رہا ہوں، لیکن تو نے اپنے پیچھے کن لوگوں کو جمع کر رکھا ہے؟ اس پر عمرو نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت علی علیہ السلام نے عمرو کی پنڈلی پر تلوار کا وار کیا، جس سے وہ سر و قد زمین پر لوٹنے لگا۔ شدید گرد و غبار نے میدان کی فضا کو گھیر رکھا تھا۔ کچھ منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام عمرو کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں، لیکن جب انہوں نے تکبیر کی آواز سنی تو علی علیہ السلام کی کامیابی ان پر واضح ہو گئی۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا اور لشکر گاہ اسلام کی طرف خرامہ خرامہ واپس آ رہے تھے، جبکہ فتح کی مسکراہٹ آپ کے لبوں پر کھیل رہی تھی اور عمرو کا پیکر بے سر میدان کے کنارے ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ عرب کے مشہور پہلوان کے مارے جانے سے لشکر احزاب اور ان کی آرزوؤں پر ضرب کاری لگی، ان کے حوصلے پست اور دل انتہائی کمزور ہو گئے۔ اس ضرب نے ان کی فتح کی آرزوؤں پر پانی پھیر دیا۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کامیابی کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے آج کے عمل کو ساری امت محمد کے اعمال سے موازنہ کریں تو وہ ان پر بھاری ہوگا، کیونکہ عمرو کے مارے جانے سے مشرکین کا کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہا جس میں ذلت و خواری داخل نہ ہوئی ہو، اور مسلمانوں کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمرو کے قتل ہو جانے کی وجہ سے عزت داخل نہ ہوئی ہو۔ آگے لکھا ہے کہ اہل سنت کے مشہور عالم حاکم نیشا پوری نے اس گفتگو کو نقل کیا ہے، البتہ مختلف الفاظ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے۔ اب آئیے نیچے ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے یعنی عربی میں کیونکہ تھا ایک لائن ہی ہے کہ یعنی علی بن ابی طالب کے خندق کے دن عمرو بن عبدود سے جنگ میری امت کی قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔ یہ یہاں پہ مکمل ہوئی۔ آگے لکھا ہے کہ آپ کے اس ارشاد کا فلسفہ واضح ہے، کیونکہ اس دن اسلام اور قرآن ظاہراً نابودی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، ان کے لیے زبردست بحرانی لمحات تھے
اور برہانی لمحات تھے جس شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فداکاری کے بعد اس میدان میں سب سے زیادہ ایثار اور قربانی کا ثبوت دیا، اسلام کو خطرے سے محفوظ رکھا، قیامت تک اس کی دوام کی ضمانت دی، اس کی فداکاری سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئی اور پھر اسلام عالمین پر پھیل گیا، لہٰذا سب لوگوں کی عبادتیں اس کی مرہون منت قرار پا گئیں۔ تو اب ہم نے پیج 444 پڑھ لیا، اب پیج 445 پر آگے ہیں۔ لکھا ہے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مشرکین نے کسی آدمی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ عمرو بن عبدود کے لاشے کو 10,000 درہم میں خرید لائے۔ اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ شاید ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان عمروں کے بدن کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سنگ ظالموں نے حمزہ کے بدن کے ساتھ جنگ احد میں کیا تھا۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا لاشا تمہاری ملکیت ہے، ہم مردوں کی قیمت نہیں لیا کرتے۔ یہ آگے لکھا ہے یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ جس وقت عمرو کی بہن اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی اور اس کی قیمتی زرہ کو دیکھا تو کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بدن سے نہیں اتاری، تو اس نے کہا کہ میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس کا قاتل کریم اور بزرگوار شخص ہی تھا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، نعیم بن مسعود کی داستان اور دشمن کے لشکر میں پھوٹ، یہ پوری ہیڈنگ تھی۔ لکھا ہے نعیم جو تازہ مسلمان تھے اور ان کے قبیلے ازفان عین زوئے فے الف نون، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، نعیم جو تازہ مسلمان تھے اور ان کے قبیلہ ازفان کو لشکر اسلام کی خبر نہیں تھی، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ آپ مجھے جو حکم بھی دیں گے میں حتمی کامیابی کے لیے اس پر کاربند رہوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جیسا شخص ہمارے درمیان اور کوئی نہیں ہے، اگر تم دشمن کے لشکر کے درمیان پھوٹ ڈال سکتے ہو تو ڈالو، کیونکہ جنگ پوشیدہ تدابیر کا مجموعہ ہے۔ نعیم بن مسعود نے ایک عمدہ تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ وہ بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس گیا جن سے زمانہ جاہلیت میں ان کی دوستی تھی۔ ان سے کہا کہ اے بنی قریظہ تم جانتے ہو کہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے۔ انہوں نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، ہم آپ پر اس بارے میں ہرگز کوئی الزام نہیں لگاتے۔ تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ قبیلہ قریش اور ازفان تمہاری طرح نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا شہر ہے، تمہارا مال اولاد اور عورتیں یہاں پر ہیں اور تم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے قریش اور قبیلہ ازفان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور تم نے ان کی حمایت کی ہے جبکہ ان کا شہر کہیں اور ہے اور ان کے مال اور عورتیں بھی دوسری جگہ پر ہیں، اگر انہیں موقع ملے تو لوٹ مار اور غارت گری کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے شہر کو لوٹ جائیں، لیکن تم کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اسی شہر میں رہنا ہے اور یقیناً تم اکیلے ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تم اس وقت تک اسلحہ نہ اٹھاؤ جب تک قریش سے کوئی معاہدہ نہ کر لو اور وہ اس طرح کہ وہ چند سرداروں اور بزرگوں کو تمہارے پاس گروی رکھ دے تاکہ وہ جنگ میں کوتاہی نہ کریں۔ بنی قریظہ کے یہودیوں نے اس نظریے کو بہت سراہا۔ پھر نعیم مخفی طور پر قریش کے پاس گیا اور ابو سفیان اور قریش کے چند سرداروں سے کہا کہ تم اپنے ساتھ میری دوستی کی کیفیت سے اچھی طرح آگاہ ہو، ایک بات میرے کانوں تک پہنچی ہے جسے تم تک پہنچانا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں تاکہ خیر خواہی کا حق ادا کر سکوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ بات کسی اور کو معلوم نہ ہونے پائے۔ انہوں نے کہا کہ تم بالکل مطمئن رہو۔ ہم آگے پیج 446 پر۔ نعیم کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارے طرز عمل سے اپنی برات کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہودی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا ہے اور کہلوایا ہے کہ ہم اپنے کیے پر پشیمان ہیں، اور کیا یہ کافی ہوگا کہ ہم قبیلہ قریش اور غطفان کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یرغمال بنا لیں اور ان کو بندے ہاتھوں آپ کے سپرد کر دیں تاکہ آپ ان کی گردن اڑا دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کی بیج کنی کریں گے۔ اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس بنا پر اگر یہودی تمہارے پاس کسی کو بھیجیں اور گروی رکھنے کا مطالبہ کریں تو ایک آدمی بھی ان کے سپرد نہ کرنا، کیونکہ خطرہ یقینی ہے۔ پھر وہ اپنے قبیلے
اذفان عین زوئے فعل نون کے پاس آئے اور کہا تم میرے اصل اور نسب کو اچھی طرح جانتے ہو، میں تمہارا عاشق اور فریفتہ ہوں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں میرے خلوص نیت میں تھوڑا سا بھی شک اور شبہ ہوگا۔ انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ نعیم نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا ہو کہ گویا تم نے مجھ سے بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا مطمئن رہو، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ وہ بات کیا ہے بتاؤ۔ نعیم نے وہی بات جو قریش سے کہی تھی، یہودیوں کے پشیمان ہونے اور یرغمال بنانے کے ارادے کے بارے میں حرف بحرف ان سے بھی کہہ دیا اور انہیں اس کام کے انجام سے ڈرایا۔ اتفاق سے وہ ماہ شوال سن 5 ہجری کے جمعے اور ہفتے کے درمیانی رات تھی۔ ابو سفیان اور اذفان کے سرداروں نے ایک گروہ بنی قریظہ کہ یہودیوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارے جانور یہاں تلف ہو رہے ہیں اور یہاں ہمارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، کل صبح ہمیں حملہ شروع کرنا چاہیے تاکہ کام کو کسی نتیجے تک پہنچائیں۔ یہودیوں نے جواب میں کہا کہ کل ہفتے کا دن ہے اور ہم اس دن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے، علاوہ ازیں ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر جنگ نے تم پر دباؤ ڈالا تو تم اپنے شہروں کی طرف پلٹ جاؤ گے اور ہمیں یہاں تنہا چھوڑ دو گے۔ ہمارے تعاون اور ساتھ دینے کی شرط یہ ہے کہ ایک گروہ گروی کے طور پر ہمارے حوالے کر دو۔ جب یہ خبر قبیلہ قریش اور اذفان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم نعیم بن مسعود سچ کہتا ہے، دال میں کالا ضرور ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے قاصد یہودیوں کے پاس بھیجے اور کہا کہ بخدا ہم تو ایک آدمی بھی تمہارے سپرد نہیں کریں گے، اور اگر جنگ میں شریک ہو تو ٹھیک ہے، شروع کرو۔ اب اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے بنی قریظہ جب اس سے باخبر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ واقعاً نعیم بن مسعود نے حق بات کہی تھی، یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ کوئی چکر چلا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوٹ مار کر کے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ اصل بات وہی ہے جو ہم کہہ چکے ہیں، بخدا جب تک کچھ افراد گروی کے طور پر ہمارے سپرد نہیں کرو گے ہم بھی جنگ نہیں کریں گے۔ قریش اور اذفان نے بھی اپنی بات پر اصرار کیا، لہٰذا ان کے درمیان بھی اختلاف پڑ گیا، اور یہ وہی موقع تھا کہ رات کو اس قدر زبردست سرد طوفانی ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور دیگیں چولہوں سے زمین پر آ پڑیں۔ یہ سب عوامل ملا کر اس بات کا سبب بن گئے کہ دشمن کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا اور فرار کو قرار پر ترجیح دینی پڑی، یہاں تک کہ میدان میں ان کا ایک آدمی بھی نہیں رہا۔ اچھا، اب ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا۔ اب پیج 447 پر اگلی ہیڈنگ ہے حذیفہ کا واقعہ۔ لکھا ہے بہت سی تواریخ میں آیا ہے کہ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ ہم جنگ خندق میں بھوک اور تھکن، وحشت اور اضطراب سے اس قدر دوچار تھے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک رات لشکر احزاب میں اختلاف پڑ جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو چھپ چھپا کر دشمن کی لشکرگاہ میں جائے اور ان کے حالات معلوم کر لائے تاکہ وہ جیت میں میرا رفیق اور ساتھی ہو؟ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی شخص بھی شدت و وحشت، تھکن اور بھوک کے مارے اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو مجھے آواز دی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا جاؤ اور میرے پاس ان لوگوں کی خبر لے آؤ، لیکن وہاں کوئی اور کام انجام نہ دینا یہاں تک کہ میرے پاس آ جاؤ۔ میں ایسی حالت میں وہاں پہنچا جبکہ سخت آندھی چل رہی تھی اور طوفان برپا تھا اور خدا کا یہ لشکر انہیں تہس نہس کر رہا تھا۔ خدا کا یہ لشکر یہ لکھا انہیں تہس نہس کر رہا تھا۔ خیمے تیز آندھی کے سبب ہوا میں اڑ رہے تھے، آگ بیابان میں پھیل چکی تھی، کھانے کے برتن الٹ پلٹ گئے تھے۔ اچانک میں نے ابو سفیان کا سایہ محسوس کیا کہ وہ اس تاریکی میں بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے قریش، تم میں سے ہر ایک اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے کو اچھی طرح سے پہچان لے تاکہ یہاں کوئی بیگانہ نہ ہو۔ میں نے پہل کر کے فوراً ہی اپنے پاس بیٹھنے والے شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے اونٹ گھوڑے ضائع ہو چکے ہیں اور بنی قریظہ نے اپنا پیمان توڑ ڈالا ہے اور اس طوفان نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے اپنے اونٹ کی طرف بڑھا اور سوار ہونے کے لیے اسے زمین سے اٹھایا اور اس قدر جلدی میں تھا کہ اونٹ کے پاؤں میں بندھی ہوئی رسی بھی کھولنا بھول گیا، لہٰذا اونٹ
3 پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک ہی تیر سے اس کا کام تمام کر دوں۔ ابھی تیر چلا کمان میں جوڑا ہی تھا کہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ کارروائی کے بغیر واپس آ جانا، تمہارا کام صرف وہاں کے حالات ہمارے پاس لانا ہے۔ لہٰذا میں واپس پلٹ گیا اور جا کر تمام حالات عرض کیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ایزی میں عرض کیا انورٹڈ کامہ خدا بندہ تو کتاب کو نازل کرنے والا اور سریع الحساب ہے، تو خود ہی احزاب کو نیست و نابود فرما، خدایا انہیں تباہ کر دے اور ان کے پاؤں نہ جمنے دے۔ انورٹڈ کامہ یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پر اس لیے روکنے جا رہے ہیں کیونکہ اگلی جو ہیڈنگ ہے کہ جنگ احزاب قرآن کی روشنی میں، وہ ہمیں بہت تفصیل سے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہم ایک ہی ون گو میں پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ قرآن کی جس طرح سورہ احزاب کی مختلف آیات سے اس حوالے دیے گئے ہیں جو ہمیں بہتر طور پہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ابھی اگر شروع کریں گے تو میرے خیال سے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو چلیے اگلی آڈیو میں ملتے ہیں۔ میں بھی ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں اور آپ بھی سوئچ آن کیجیے اور آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔